بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ربائی۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ربائی کی صنفی شناخت پر، اس کی حیت پر اور اس کے آغاز و ارتقاء پر۔ ربائی عربی لفظ ہے جو ربع سے مشتق ہے۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے نکلنا، جس کے معنی ہیں چار۔ چونکہ یہ چار مصروں یا دو بیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے ربائی کہلاتی ہے۔ دو بیتوں کی وجہ سے اسے دو بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں اسے ترانہ بھی کہتے تھے۔ اصطلاحاً ربائی اس مختصر نظم کو کہتے ہیں جو صرف چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، عموماً جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصر ہم قافیہ ہوتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے ربائی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک خسی ربائی، دوسری غیر خسی ربائی۔ یہ ربائی خسی ربائی ہے۔ اس ربائی کو خسی ربائی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصر ہم قافیہ ہے۔ قافیہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوں۔ ان تین مصروں میں جو ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے: دکھا، بلا، پلا۔ یہ تینوں ہم آواز الفاظ ہیں۔ انہیں آپ رائمنگ ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ربائی کو ہم خسی ربائی کہیں گے، کیونکہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصر ہم قافیہ ہے۔ اس ربائی میں قافیے کے ساتھ ردیف کی بھی پابندی کی گئی ہے۔ ردیف ان الفاظ کو کہتے ہیں یا اس لفظ کو کہتے ہیں جو قافیے کے بعد آئے اور مسلسل آئے۔ چونکہ اس ربائی میں مسلسل یہ الفاظ آئے ہیں: دیا ہے مجھ کو، اور دوسرے مصرے میں بھی قافیے کے ساتھ دیا ہے مجھ کو آیا ہے، اور چوتھے مصر میں بھی یہی دیا ہے مجھ کو آیا ہے، تو اس لیے اس ربائی کو ہم ربائی مردف بھی کہیں گے۔ دوسری ربائی جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ربائی غیر خسی ربائی ہے، کیونکہ اس کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ اس کے چاروں مصروں میں قافیے کی پابندی کی گئی ہے، جیسے کھاتا، ٹکراتا، جاتا اور آتا۔ مگر یہاں اس ربائی میں قافیے کے ساتھ ردیف کی پابندی نہیں کی گئی ہے، تو اس لیے اس ربائی کو ہم ربائی غیر مردف بھی کہیں گے، کیونکہ اس میں قافیے کے ساتھ ردیف کی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ ربائی کے موضوعات۔ ربائی کے لیے کوئی خاص موضوع مختص نہیں ہے۔ اس میں فلسفیانہ، حکیمانہ، صوفیانہ، اخلاقی اور اشکیہ مضامین کے علاوہ سماجی موضوعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ربائی میں کسی بھی موضوع کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ مصر میں مصر خیال کا تسلسل و ارتقاء پایا جاتا ہے، اور چوتھے مصر میں خیال اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ گویا جو چوتھا مصر ربائی کا ہوتا ہے وہ ربائی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ربائی کا آغاز و ارتقاء۔ ربائی اگرچہ عربی لفظ ہے، لیکن یہ عرب کی نہیں بلکہ ایران کی پیداوار ہے۔ ایران میں سب سے پہلے رودکی نے ربائی لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ صنف فارسی سے اردو میں آئی، اور اردو میں سب سے پہلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ربائی لکھی۔ یہ وہ ربائی ہے۔ یہ ربائی ڈاکٹر سیدہ جعفر نے حیدرآباد کی ایک لائبریری سے دریافت کی ہے۔ اس کے بعد مختلف اور بہت سارے شعراء نے ربائی کہی ہے، جن میں قلی قطب شاہ، غالب، محسن کاکوری،
امجد حیدرآبادی، میر انیس، حالی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔